السلام علیکم ویورز، دس از ڈاکٹر علی ساجد۔ اگر آپ کو یاد ہو تو تقریباً 2.5 سال پہلے کرونا کی آمد سے پہلے میں یو ایس اے گیا اور سلیکان ویلی میں نے ایک ینگ پاکستانی کمپیوٹر اسپیشلسٹ کو پروفیشنل کا انٹرویو کیا جس کا نام تھا فیضان حیدر۔ یہ یونیورسٹی آف میریلینڈ کالج پارک کے اسٹوڈنٹ تھے اور 3rd ایئر میں ہی ان کو واشنگٹن ڈی سی کی بیلٹ سے سلیکان ویلی جو تقریباً 3000 میل دور ہے کیلیفورنیا کی بیلٹ میں، وہاں ان کو جاب آفر ہوئی۔ 2 دن کے ٹیسٹ کے بعد ان کو اپنے اسکل کی بیس پہ ایک مستقل بنیادوں پہ ایک ریگولر جاب سلیکان ویلی میں ایک ہائی ٹیک انڈسٹری میں مل گئی اور میں نے ان کا 10-12 منٹ کا انٹرویو امریکہ میں جا کے کیا تھا۔ آج خوش قسمتی سے وہ فیضان حیدر لاہور اسکول آف مینجمنٹ ٹاؤن شپ میں آئے ہوئے ہیں۔ باہر تقریباً بے پناہ سردی ہے اور سزلنگ ونٹر میں ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ کچھ اپنی زندگی کے تاثرات دیں۔ اتنے ینگ ایج میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی، کس طرح دی، کیسے دی، کیا معجزہ تھا، کیا وجہ تھی۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں فیضان حیدر کو LSM کے اسٹوڈیو میں۔ ویلکم ٹو فیضان حیدر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک۔ مجھے خوشی ہے کہ 2.5 سال بعد ہم سلسلہ کلام کو دوبارہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی گفتگو میں بچوں کو، ینگ پروفیشنلز کو، IT کے جو ایکسپرٹس ہیں پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، ان کو بڑی امید دی تھی، اور امید کا خلاصہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ if I can you can everyone can۔ تو آپ تھوڑا سا اپنا زندگی کا بیک گراؤنڈ بتائیں۔ آپ لاہور سے فلائی کر کے گئے تقریباً آج سے 8-9 سال پہلے، اور سیدھا آپ واشنگٹن بیلٹ میں گئے۔ آگے کیا ہوا؟ آپ سلیکان ویلی میں سافٹ ویئر انجینئر کیسے بن گئے؟ جی، اس کا تھوڑا سا خلاصہ دیں ہمیں سمری۔ میں شروع سے کمپیوٹرز میں ان اینڈ آؤٹ تھا۔ یہاں پہ بھی میں تھوڑی IT میں ڈیبلنگ کرتا تھا اسلام آباد میں۔ تو وہاں سے جب میں DC ایریا پہنچا ہوں تو پہلے تو میں نے شروع کی ایک IT میں کمپیوٹر ریپیئر بزنس۔ گھر سے گھر جاتا تھا کمپیوٹرز ٹھیک کرنے، اس سے $20 فی گھنٹے مل جاتے تھے پیسے، ٹھیک ہے، گزارا تھا۔ تو میں اسکول اپنا ختم کر رہا تھا، اپنا ہائی اسکول اور کالج کی تیاریاں کر رہا تھا۔ تو وہاں سے بھی میرا داخلہ ہوا تھا یونیورسٹی آف میریلینڈ میں۔ ان کا کافی اچھا پروگرام ہے، مگر وہاں پہ میرے بیچ الون میں کوئی 1000 اور کمپیوٹر سائنس گریجویٹس تھے، اور اس انڈسٹری میں اصل میں انٹرسٹ بہت زیادہ اسپارک ہو گیا تھا اس وقت، اور ابھی تک ہے، کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے انڈسٹری میں۔ تو کمپٹیشن اس طرح سے بہت زیادہ تھا۔ تو کوئی دوسرے سال کے بیچ میں مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ اس کمپٹیشن کے ساتھ میرے پاس کوئی خاص ایج نہیں ہوگا۔ تو مجھے ایک اپرچونیٹی ملی تھی انٹرنشپ کرنے کے لیے فار کالج کریڈٹ، مگر ان پیڈ۔ تو میں نے وہ اپرچونیٹی لے لی۔ جب میں نے وہ انٹرنشپ سٹارٹ کی تھی تو ٹیکنیکل سکلز کے ساتھ کے طور پہ اور کوئی نہیں تھا وہاں پہ، اور میرے بھی بہت بیسک سکلز تھے۔ میں نے 3-4 کلاسیں لی تھیں، ان سے ہی بیسک سیکھے تھے پروگرامنگ کے، مگر ایکیڈیمک کمپیوٹر سائنس اور انڈسٹریل سکلز میں بہت بڑا گیپ ہے۔ امریکہ میں بھی اسپیشلی جو آپ کو سکھاتے ہیں وہ بہت ایکیڈیمک کمپیوٹر سائنس ہے۔ جو انڈسٹری میں سافٹ ویئر انجینئرنگ ہوتی ہے اس کے سکلز بہت ہٹ کے ہیں۔ آپ کو وہ سسٹم ڈیزائننگ سکھاتے، آپ کو صرف ڈیٹا اسٹرکچرز اور الگورتھم سکھاتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے میں اس طرح سے یوز نہیں ہوتے۔ آپ کو نئے فریم ورکس نہیں سکھائے جاتے، آپ کو ایجل میتھڈالوجیز نہیں سکھائی جاتی ہیں، آپ کو ٹیم ورک، کمیونیکیشن نہیں سمجھایا جاتا۔ تو ایکیڈیمک کمپیوٹر سائنس میں اس طرح سے کافی ویکنس تو ہے۔ تو میں نے جب وہ انٹرنشپ سٹارٹ کی تو پہلے ان کا آس تھا کہ ان کی ویب سائٹ میں تھوڑے مسئلے ٹھیک کروں۔ تو میں نے 10-11 سال کی عمر میں جب ویب سائٹ شروع ہو رہی تھی تب تھوڑا HTML لکھا تھا، تو وہ یاد کر کے میں نے تھوڑا ٹھیک کر لیا یہ ویب سائٹ۔ وہ خوش ہے، انہوں نے کہا اچھا پوری ویب سائٹ ری بلڈ کرنی ہے، کہا اچھا چلو سیکھ لیتے ہیں۔ تو مجھے یوٹیوب پہ کورس ملا یونیورسٹی آف برکلی سے HTML CSS اور بیسک جاوا اسکرپٹ کا، اور یوٹیوب پہ میں ایک اسکرین میں میں کورس پڑھ رہا ہوں، دوسری اسکرین میں ویب سائٹ بلڈ کر رہا ہوں، وہیں سے سیکھ کے اپلائی کرنا۔ تو 1 مہینے میں وہ بھی ہو گیا، تو وہ تو بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا اب ہمارا پورا پلیٹ فارم بلڈ کرو۔ ان کا پورا ایک فل اسٹیک ایپ، فرنٹ اینڈ کے ساتھ، بیک اینڈ کے ساتھ، ڈیٹا بیسز کے ساتھ۔ تو وہ تو مجھے بالکل نہیں آتا تھا، کوئی ایکسپیرینس نہیں۔
تو وہ بھی بس سیکھا, کتابیں آرڈر کی, انہوں نے میری کتابیں فنڈ کی, تھوڑی آن لائن کورسز خریدے اور وہاں پہ میں شروع ہو گیا. تو اس بات کا مقصد یہ ہے کہ میں نے 2 سال جو اسکول میں گزارے تھے وہاں سے کوئی امیڈیٹلی اپلیکیبل اسکل نہیں سیکھی تھی, اور اپنے اس وقت کے امپلائرس کو خوش کرنے کے لیے خود اسکلز پانی تھیں. اور یہی انڈسٹری کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ آپ اپرچونیٹیز کے حساب سے اپنی اسکلز خود ڈیولپ کریں. آپ کو اسکول سے اسکلز نہیں آئیں گی, آپ کوئی پکڑائے گا نہیں پلیٹ پہ کہ اچھا یہ سیکھو اور بس تمہاری مہارت پالو گے اور پیسے بناؤ گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اپنے اس وقت جو اپرچونیٹیز پریزنٹ ہوئی ہیں اس کے حساب سے اسکلز ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں, اور وہاں سے ہی آپ آگے نکل سکتے ہیں. تو آپ کا مطلب ہے کہ بیج جب دفن ہوتا ہے زمین میں تب بھی کمپل پھوٹتی ہے. بالکل بالکل. آپ نے اپنی دنیا خود پیدا کی, کیونکہ آپ زندوں میں سے ہیں. اقبال کا شعر ہے اپنی دنیا آپ پیدا کرے تو زندوں میں. جی آگے چلے پھر. تو وہ تو کافی خوش تھے. تو میری جب انٹرنشپ وہ ختم ہوئی, ایک لمیٹڈ ٹائم کی تھی, نے مجھے ایک آفر دیا کہ ہم کیمپس سے ہمارے لیے آورلی کام کرو, یہ $30 an hour لو اور آپ پلیٹ فارم بلڈ کرو. تو ایسے ہی ہوتا تھا. میں اپنے اسکول کے کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا. یہ ایک کتاب ہے ڈیٹا بیس, اس پہ ڈیٹا بیس بلڈنگ سیکھ رہا ہوں میں. ٹیبلز ڈیٹا کو نارملائز کرنا, ڈی نارملائز کرنا, اسٹرکچر کرنا سیکھ رہا ہوں. سیکول سیکھ رہا ہوں تاکہ میں ڈیٹا بیسز میں کام کر پاؤں. ساتھ ساتھ میں جاوا کی بیک اینڈ اپلیکیشنز کے فریم ورک سیکھ رہا ہوں, اسپرنگ بوٹ, J2E, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرنٹ اینڈ جاوا اسکرپٹ بھی سیکھ رہا ہوں, اینگولر وغیرہ اس وقت. تو اس سے وہ میں کوئی 4-5 مہینے کرتا رہا. پھر ان سے فون آیا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں سین فرانسسکو 4-5 مہینے کے لیے, ایک ایکسیلریٹر, ایک اور کمپنی جوائن کرنے جو ہمیں ریسورسز دے گا, ہمیں بلڈ کرنے میں ہیلپ کرے گا, تو ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو میں نے تھوڑے اپنے دوستوں سے, اپنے پروفیسر سے کنسلٹ کر کے میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. تو وہی بات ہے کہ ڈیڈیکیشن کے علاوہ موقع کبھی کار اپرچونیٹیز کم ناکنگ, تو آپ نے انٹیلیجنٹ رسک لے کے ان کو ایکسیپٹ یا ٹرن ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. کبھی نہ کبھی آ جاتی ہیں آپ کے دروازے پہ, ایک ناک آئے گا یا کال آئے گی کہ یہ ہو رہا ہے, آ جاؤ یا نہ آؤ. تو میرے ہر دوست نے کہا تھا نہیں جاؤ بھائی, اسکول ختم کرو, کیا کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے یونیورسٹی کی کلاسیں ختم کرو. ہاں سیکنڈ ایئر میں تھے. ہاں مجھے کہہ رہے تھے تم پیچھے رہ جاؤ گے. بھائی ہم تو ختم کر لیں گے ڈگری, ٹھیک ہے. مگر میرے ایک پروفیسر نے مجھے ابھی تک یاد ہے, نیلسن پیریز اس کا نام تھا, ابھی تک پڑھا رہا ہے وہ. اس نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو بہت اعلیٰ اپرچونیٹی ہے, اس کے لیے تو لوگ ڈگری پاتے ہیں, ایسی اپرچونیٹیز کے لیے تم جاؤ. ٹھیک ہے, تو میں چلا گیا. میں نے وہ کہا کہ چلو لے لیتے ہیں اپرچونیٹی. وہاں پہ میں نے سین فرانسسکو میں اس وقت 4 مہینے گزارے اور بہت سیکھا. 10 سال یونیورسٹی کے ایکویولنٹ میں نے شاید سیکھا ہوگا. کیسے سیکھا؟ میرے اراؤنڈ بہت انٹیلیجنٹ لوگ تھے, مجھے کمپنی نے اور پوچھ کیا تم نے یہ بلڈ کرنا ہے, وہ بلڈ کرنا ہے, سب کچھ آن دا اسپاٹ سیکھ کے اپلائی کیا. اب تو انٹرنیٹ کے ساتھ کچھ بھی سیکھا جا سکتا ہے, تو اب راکٹ سائنس بھی سیکھ سکتے ہیں کسی یوڈمی کورس سے موسٹ لائکلی. تو وہاں سے ہم واپس آئے. میں نے کہا چلو ایک اور سیمیسٹر آف لے لیتے ہیں. کم پلیٹ فارم بلڈ کرتا ہم نے لانچ کیا, یوزرز آئے, انویسٹمنٹس آئیں, سب اسی ڈیڈیکیشن کے طور پہ. اور وہاں سے میں نے کہا چلو میرا یہاں پہ وقت پورا ہو گیا ہے, میں کہیں اور ڈھونڈتا ہوں, سین فرانسسکو میں جاب, سلیکن ویلی میں. تو میرے ایکسپیرینس کے مطابق مجھے وہاں پہ کافی ہائر اپ پوزیشن پہ آفر ملی, اپنے پیئر سے 3-4-5 سال آگے. تو وہاں پہ میں نے ایک آفر ایکسیپٹ کر لی. انٹرویو میں نے کافی جگہوں میں بھی کیا تھا. امیزون سے بات کر رہا تھا میں, گوگل سے بات کر رہا تھا, پیلنٹیئر ایک امریکن کمپنی ہے اس سے بات کر رہا تھا, مجھے پے پیل سے بھی آفرز آئی تھیں. تو وہ سارا اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک تو ہے کہ کسی نے ڈگری کے بارے میں نہیں پوچھا اس وقت بھی,
اور اس کے بعد بھی ڈگری کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا. ڈگری دیکھی بھی نہیں انہوں نے, دیکھی بھی نہیں. ٹیسٹ بھی نہیں کرائی اسٹار گریڈ کے افسر سے, اسٹیمپ پیپر پہ بیان حلفی بھی نہیں لیا آپ سے. اب انٹرویو تو کرتے ہیں وہ, اس میں کافی ٹیکنیکل انٹرویو کافی انٹینسو ہوتے ہیں, تو اسی انٹرویو سے انہیں پتہ چلتا تھا اسکلس کے بارے میں. ڈگری سے ان کو تو کوئی انڈیکیشن نہیں ہوتی کہ بندے کے اسکلس کیا ہیں, مگر ایکسپیرینس سے انڈیکیشن آ جاتی ہے. سال پہلے میں نے ورلڈ بینک واشنگٹن میں کام کیا تھا, انہوں نے میری بھی ڈگری نہیں مانگی, انہوں نے کہا آپ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں بس آ جائیں. ہاں, تو امریکہ میں ڈگریاں شگریاں نہیں, اسکل چیک کرتے ہیں زیادہ تر. یہ فائدہ اسکلز اسپیشلی اس انڈسٹری میں آپ کے اسکل نمبر 1 ہے, ڈگری نمبر 3 نمبر 4 ہے. آپ کی اسکلز, ٹیکنیکل اسکلز, آپ کی کمیونیکیشن اسکلز, ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہی مہارت آتی ہے. ٹیم بلڈنگ اور پیشنس اور ڈٹرمنیشن اس کے علاوہ ہے. بالکل. تو وہاں سے میں سین فرانسسکو واپس پہنچ گیا, وہاں پہ 3 سال کام کرتا رہا, بہت سیکھا ہے, بہت عقلمند لوگوں کے ساتھ. ہیوملٹی لازمی ہے کہ اب اسکلز ڈیولپ کر لیے ٹیکنیکل, مگر ہیوملٹی لازمی ہے. لوگوں سے سیکھنا, لوگوں کو کہنا کہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو دس, کین یو ہیلپ می آؤٹ. آج انکساری کے ساتھ سبمیشن کرتے رہنا لرننگ کا پروسیس کا پری ریکوزٹ ہے. بالکل, یہ کہ لرننگ تو لائف لانگ پروسیس ہے, آپ کبھی ختم نہیں کریں گے, سیکھتے رہیں گے. ہر وقت کوئی نئی چیز آ رہی ہوتی ہے, نیا کانسیپٹ سیکھنا ہوتا ہے, وہ لازمی ہے اس انڈسٹری میں اسپیشلی. مجھے مہارت آج کل جو ہے جاوا اسکرپٹ, نوڈ, ریئیکٹ میں وہ بہت کام آئی ہے. اب میں روبی آن ریل سیکھ رہا ہوں کیونکہ اس میں مجھے اب مہارت کی ضرورت ہے. اور چلتا رہے گا, کل کچھ اور آئے گا, پرسوں کچھ اور آئے گا. تو اسی اس جہاں پہ میں نے انٹرنشپ اس کے بعد نوکری کی تھی, وہ ایک اسٹارٹ اپ تھی, اس کی ایکسپیرینس کی وجہ سے مجھے بہت اچھی آفر ملی تھی ایک کافی بڑی ٹیک کمپنی میں. وہاں سے پھر میں ایک اور اسٹارٹ اپ ریسنٹلی میں نے جوائن کیا ہے, ان نے مجھے سینئر ٹائٹل دیا ہے اسی ایکسپیرینس کی وجہ سے. ان نے ڈگری کے بارے میں نہیں پوچھا, ان نے بس میرے ریفرنسز سے بات کی اور ایک دو انٹرویو کے اسکلز اسیس کرنے کے لیے بس. تو آج کی یہی بات ہے کہ اسکلز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ایتھیکل نارمس کا رول کیا ہے ورک کلچر کے اندر؟ کس طور پہ ایتھیکل نارمس؟ لوگ لیٹ آتے ہیں, پرائیویٹ کام کر رہے ہوتے ہیں, باسز اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں چیزوں کو. کمپنی سے کمپنی پر ڈپینڈ کرتا ہے, مگر اس انڈسٹری میں اسپیشلی فلیکسیبلٹی بہت ملتی ہے. اگر آپ نے اپنا پروو کر لیا کہ آپ کیپیبل انسان ہیں, کہ ہر ٹیم کے ساتھ ایک مینیجر ہوتا ہے, وہ آپ کا ایک طور سے گائیڈ ہوتا ہے, وہ آپ کو مائکرو مینیج نہیں کرتا, بس بیس ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اگر کام ڈیلیور ہو رہا ہے تو اتنا کوئی ایمفسس نہیں ہوتا کہ آپ نے 9 بجے آن دا ڈاٹ پہنچنا ہے یا آپ نے یہ کپڑے پہننے ہیں. ایتھیکل نارم اس طور پہ ہے کہ آپ سے بس بیس ایکسپیکٹیشن ہے کہ ورک ڈیلیور کرو, اور اپنے ٹائم سے اگر کرنا ہے اس کے لیے بھی کافی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. اپنے گھر سے کرنا ہے دفتر بجائے, اس کے لیے بھی بہت فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. تو یہ ایک کافی یونیک انڈسٹری ہے اس طور پہ کہ آپ کو فلیکسیبلٹی بہت ملتی ہے اپنی لائف اسٹائل کے مطابق, بس آپ کام ڈیلیور کریں. اگر کام ڈیلیور کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو صرف بس کوڈ نہیں پروڈیوس کرنا, آپ کو ٹیم کے ساتھ کام کرنا ہے, آپ کو بزنس پرابلم سمجھنی ہے, آپ کو اپنی کمیونیکیشن اسٹینڈرڈس بہت انکریز کرنے ہیں تاکہ آپ کنوے کر پائیں ٹیکنیکل چیزیں نان ٹیکنیکل لوگوں کو, آپ کنوے کر پائیں پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس یا پروجیکٹ کی ڈیڈ لائنس یا ڈیلیوریبلس باقی پوری کمپنی کو. تو ایتھیکل نارمز اس طور پہ ہیں کہ آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہائی ہیں کہ آپ پروجیکٹ ڈیلیور کریں, آپ مسئلے سمجھیں, آپ ٹیم کے ساتھ کولیبریٹیو رہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کم ہے کافی. ابھی یو این کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اگلے 10 سالوں میں 130 ملین آئی ٹی کے اور کمپیوٹر کے اسپیشلسٹ گلوبلی چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی کامیاب نوجوان کے نام سے کئی ملین ینگ پروفیشنلز ٹرین کر رہی ہے کمپیوٹر میں, آئی ٹی میں. اور خوش قسمتی سے لاہور اسکول آف مینجمنٹ کو بھی کامیاب نوجوان پروگرام جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا انیشیٹو ہے ہمیں اپروو کیا, اور ہم بھی یہاں ٹریننگ شروع کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک گورنمنٹ آف پاکستان جو اتنے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے بلینز آف روپیز میں, دیٹ ول پروڈیوس سم ریزلٹس ان دا کمنگ ڈیز, ڈو یو تھنک سو؟ موسٹ لائکلی. تو پہلی بات ہے نا کہ ہم کوئی تو ورک فورس پروڈیوس کریں اس فیلڈ میں, پہلا اسٹیپ تو وہ ہے. باہر بھی پہلے یو ایس میں جب پرولیفریشن پھیلی تھی یہ انڈسٹری 80s 90s میں, تب بھی لوگ بس ڈگریز حاصل کر رہے تھے پھر کام کر رہے تھے. پہلا اسٹیپ تو وہ ہے, لازمی ہے, تاکہ آپ کا بیس بلڈ ہو, آپ کا کلچر بلڈ ہو,
ملک میں ایک انڈسٹری کے اراؤنڈ. مگر بات یہ کہ تب کمپٹیشن کم تھا, تب ایک تھوڑی جگہ میں ہو رہی تھی یہ پڑھائی, اب تو ہر جگہ ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو آن دیئر اون اسکلس پانا لازمی ہے. تو اگر یہ بھی سوچیں نا, اگر نوجوان کیا کہتے ہیں, کامیاب نوجوان پروگرام ہے اس کا نام, اگر ہر سال لاکھ گریجویٹ اس سے نکل رہے ہیں تو وہ آپ کے ایک طور پہ کمپٹیشن ہے انڈیویجولی. ملک کی تو بہتری کر رہے ہیں مگر انڈیویجولی آپ کے لیے وہ کمپٹیشن ہے. تو آپ کے نزدیک ایک کنونشنل کلاس روم ٹیچنگ از ناٹ سفیشینٹ نہیں ہے. ہاں, وہ آپ کو شروع کر دیتی ہے رائٹ پاتھ پہ, آپ کو کور اسکلز دلا سکتی ہے کہ پروگرامنگ ایسے کرنی ہے, لاجیکلی ایسے سوچنا ہے, مگر وہاں سے کمپیریٹیو رہنے کے لیے آپ کو خود اسکلز ڈیولپ کرنی ہوں گی. انڈرسٹینڈ کہ انڈسٹری میں اس وقت کیا ضرورت ہے, یہ سب کو گوگل پہ مل جاتا ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ ٹرینڈس گوگل کریں, سافٹ ویئر انجینئرنگ گوگل کریں, ہاؤ ٹو بیکم اے سافٹ ویئر انجینئر, یہ بیسک چیزیں ہیں تو گوگل آرام سے ہو سکتی ہیں. آپ کو ریزلٹس آئیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ ایسے اسکلز ان ڈیمانڈ, جیسے آج کل جاوا اسکرپٹ, ریئیکٹ, نوڈ جے ایس کی بہت ڈیمانڈ ہے. اسی طرح اگلے سال شاید پائتھون اور پینڈاس کی ضرورت ہو, اسے اگلے سال روبی آن ریلز کی بہت ڈیمانڈ ہو. مگر جو ایک سال چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی اگلے 5-6 سال تو رہتی ہے فار دا موسٹ پارٹ ڈیمانڈ. ابھی پاکستانی کالجز اور یونیورسٹیز جہاں کنونشنل کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنسز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں, آپ کے نزدیک کیا گیپس ہیں کہ ان کو فل کریں گے تو ہم انٹرنیشنل ڈیمانڈ پوری کر پائیں گے؟ ہاں, تو وہاں پہ بھی فار دا موسٹ پارٹ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا, ایکیڈیمک کمپیوٹر سائنس, ایکیڈیمک آئی ٹی پڑھائی جاتی ہے جو انڈسٹری کے اسکلس کے سے کافی ڈفر کرتی ہے. تو گیپس ان کے تو یہی ہوں کہ انہیں کوڈ لکھنا آتا ہے, مگر کوڈ لکھنا سیکھنا اتنا مشکل کام اب نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے, کوڈ کے ساتھ آپ کو کون سے فریم ورکس آتے ہیں جس سے انڈسٹری اپلیکیشنز بلڈ کرتی ہے, وہ نہیں سکھایا جاتا. تو سمجھنا کہ کون سے میرے اسکلس کے مطابق, اگر مجھے جاوا آتا ہے تو شاید مجھے اسپرنگ فریم ورک سیکھنا چاہیے, مجھے اسپرنگ بوٹ سیکھنا چاہیے. وہ ایک فریم ورک ہے جاوا کے اندر جو آپ جس کے تھرو آپ کوئکلی بیک اینڈ اپلیکیشنز بلڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو صرف جاوا اسکرپٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو کون سا فریم ورک, آپ کو نوڈ جے ایس میں شاید ایکسپریس فریم ورک آتا ہو, یا آپ کو نیکسٹ جے ایس آتا ہو, یا آپ کو ریئیکٹ یا اینگولر آتا ہو. یہ نہیں سکھایا جاتا اسکول میں, اور یہ لازمی. ونیلا اس کا مطلب ہے را جاوا اسکرپٹ یا ونیلا جاوا کہیں نہیں لکھا جاتا, ہر چیز فریم ورکس اور ٹیکنالوجیز کے ساتھ لکھی جاتی ہے. تو یہ سیکھنا لازمی ہے. پھر اس کے بعد یہ سیکھنا کہ اچھا میرے پاس یہ اسکلز ہیں, میں انہیں پریزنٹ کیسے کروں, میں اپنے آپ کو مارکیٹ کیسے کروں, یہ بھی سکھایا نہیں جاتا, اور یہ لازمی ہے. میں تو کئی بہت اچھے سافٹ ویئر انجینئر سے بات کی ہے جو اپنے آپ کو مارکیٹ ہی نہیں کر سکتے, ان کے پاس کمیونیکیشن اسکلز بہت ویک ہیں. آپ کے نزدیک پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایک کور مسنگ پارٹ ہے, مسنگ پارٹ ہے اور لازمی ہے. دوسرا ان کی سیلف گرومنگ اور سیلف ڈیولپمنٹ اور سیلف افیکٹونیس پہ ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز بالخصوص کام نہیں کر رہی. بالکل صرف تھیٹا بیٹا الفا گیما انڈر روٹ پڑھا کے فارغ کر دیتے ہیں. جب وہ انڈسٹری میں جاتے ہیں تو ان کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے, ان کی کمیونیکیشن ویک ہے, لیڈرشپ سٹائل نہیں ہے, سیلف سینٹرڈ ہے, ٹالرنس کم ہے, پیشنس کم ہے, اور دے آر ناٹ اویئر آف دا ایمرجنگ ٹرینڈس ان دا انڈسٹری, nor they invest on the emerging trends. جو انگلش میں اسٹیٹمنٹ ہے learn, unlearn and relearn. They do not unlearn and they do not relearn. مجھے یاد ہے جب میں امریکہ میں پڑھاتا تھا, میں بھی کمپیوٹر پڑھاتا رہا 1990s میں, تو میں وہاں پہ ورڈ پرفیکٹ 5.1 پڑھاتا تھا, ڈی بیس کی پروگرامنگ بورلینڈ کی. اب اگر میں اسی پہ رہتا, ری لرن نہ کرتا, ان لرن نہ کرتا, تو میں آؤٹ آف بزنس ہوتا. بالکل, میں نے ساتھ ساتھ نئے اپنے ڈائنامکس کو سیکھتا گیا اور ٹیچنگ میں میں ان رہا. تو آپ کے نزدیک کیا گیپس اور ہیں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز جو بڑی ہائی ٹیک ہیں, جی آئی کے ہو گیا, لمز ہو گیا, فاسٹ ہو گیا, کیس ہو گیا, یہ اور نسٹ ہو گیا, یہ 5 ہائی اینڈ یونیورسٹیز پاکستان میں ہیں کمپیوٹر کے فیلڈ میں. اب ان کے پاس کیا مسنگ پارٹ ہے جو امریکن یونیورسٹی میں اور یہاں نہیں ہے؟ اب یونیورسٹیز کے طور پہ جو مجھے سمجھ آتا ہے, یہاں پہ پھر بھی آپ کو بس سلیبس پڑھایا جاتا ہے اور بس. یونیورسٹی آپ کے اندر انویسٹڈ نہیں ہے اس طور پہ. یونیورسٹی سب سے سکسیزفل دنیا میں, یو ایس میں, وہ ہیں جن نے اپنا ایک آلموسٹ برانڈ ڈیولپ کیا ہوا ہے, جن نے اپنے اراؤنڈ کمیونٹی ڈیولپ کی ہوئی ہے. آپ کو ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے ہارورڈ کا. ہر شہر میں یو ایس میں ایک ہارورڈ کلب ہے.
हार्वर्ड अपने कैंपस पे कांस्टेंट लोकल कम्युनिटी से इंटरेक्ट करता है, लोकल क्रिश्चियन ग्रुप्स, लोकल मुस्लिम ग्रुप्स, लोकल अफ्रीकन अमेरिकन ग्रुप्स, लोकल माइनॉरिटी ग्रुप्स, लोकल इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, उन्हें कम्युनिटीज़ बिल्ड की हुई। बड़े डिस्टिंक्शन तो ये है कि कैंप यहाँ पे कॉलेजेस डिग्री मिल्स हैं एक तौर पे, आप में इतने इन्वेस्टेड नहीं हैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स में, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए तो लोग वहाँ पे इतने इन्वेस्टेड होते हैं, इतना याद करते हैं अपने स्कूल को, क्योंकि उन्हें वहाँ मज़ा आया था। वहाँ पे वो उसके नाम इन्वेस्टेड हैं, वो डोनेट करते हैं, उससे ही स्कूल फिर और लोगों को स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है और अपना नाम बिल्ड करती है। आप 1 महीने से लाहौर और पाकिस्तान में हैं, क्या फ़र्क देखा आपने? 8 साल बाद आप पाकिस्तान आए हैं। स्मार्टफोन्स ज़्यादा हैं, स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, वो काफ़ी एडवांटेजेस है, इसलिए यहाँ पे उसी टेक्नोलॉजिकल प्रोलिफरेशन की वजह से यहाँ पे आजकल स्टार्टअप्स बहुत फैल रही हैं। पाकिस्तान में 2021 में कोई $500 मिलियन ऑलमोस्ट की US डॉलर्स की फंडिंग थी फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट, फ्रॉम पीपल अब्रॉड। ठीक है, वो तो पिछले 10 साल मिला के उतना सम नहीं बनता। तो टेक्नोलॉजी की काइंड ऑफ प्रोलिफरेशन से, फैलने से पूरी मार्केट्स अनलॉक हो रही हैं यहाँ पे, और उसकी वजह से नई स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं। सस्ता टिकट हो गया, दराज हो गया, फूड पैंडा, उस तरह की कंपनीज यहाँ खुल रही हैं। तो ये काफ़ी बड़ी डिफरेंस मैंने नोटिस किया कि टेक कंपनीज खुल रही हैं और आउटसाइड इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये सारे लोग कौन इन्हें बिल्ड करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इनके प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा वक्त है इस इंडस्ट्री में जाने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान में, कि बाहर से पैसे आ रहे हैं, बाहर से वो वर्क कल्चर भी आ रहा है कि आप डेवलप करें, आप प्रोड्यूस करें आउटपुट, और आपको 9 बजे अंदर डॉट नहीं पहुंचना, आपको सूट टाई नहीं पहननी, आपको बस काम डिलीवर करना है और अच्छा इंसान होना है, वो मांगते हैं। गुड। एनी मैसेज फॉर पाकिस्तानी यंग प्रोफेशनल्स? इफ यू कैन, दे कैन डू। बिल्कुल, दे कैन आल्सो स्प्रेड देयर विंग्स टू फ्लाई हाई। बिल्कुल, यही बात है। लाख अल्लाह की रहमत बहुत इस पर प्ले करती है, मगर वही है कि ठीक है ना, मैं कर सकता हूँ, मुझे तो उस वक्त कोई अपना इतना थॉट नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा, मुझे सक्सेस मिलेगा, मगर मिल गया। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। एवरीबॉडी कैन डू। बिल्कुल, आपको अपॉर्चुनिटी बस मिले, अगर कहीं दरवाज़ा कोई खटखटाए, कोई कॉल आए, सोचें उसके बारे में, टेक रिस्क, टेक इंटेलिजेंट रिस्क, उसी से ही पड़ती हैं टकरे मार के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी घर में नहीं आ जाती, और तरक्की सिर्फ डिफेंस के बंगलों के रहने वाले रेजिडेंट्स के लिए लाजमी नहीं, ये हर इंसान को मिल सकती है। बिल्कुल। इससे कतई नज़र उसकी इनकम या पैदा कहाँ हुआ, उस जोर लगाता रहे, ईमानदारी से काम करता रहे, और उसको अच्छा माहौल मिल जाए, अच्छी गाइडेंस मिल जाए, कोई हैंड होल्डिंग करने वाला मिल जाए, मेंटोर मिल जाए। व्यूअर्स, हम आज की मुख्तसर सी सिटिंग को खुदाफिज करते हैं, और हर एक क्वार्टर में हम फैज़ान से सैन फ्रांसिस्को में लाइव डिस्कशन कराया करेंगे, जिसमें LSM के ग्रेजुएट स्टूडेंट और हमारे पास आउट स्टूडेंट और कामयाब नौजवान प्रोग्राम के जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको भी हम सिलिकॉन वैली से लिंक करेंगे, ताकि उन बच्चों के लिए भी उम्मीद हो। और ये उम्मीद के एम्बेसडर आज हमारे पास मौजूद थे, फैज़ान हैदर, जो सिलिकॉन वैली से बिलखसूस LSM में आए, उन्होंने अपने तासुरात और पर्सनल ऑब्जर्वेशन और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के तनाजुर में कमेंट्स दिए, बच्चों को उम्मीद दी, यूथ को पॉजिटिविटी दी, उम्मीद का पैगाम दे के ये जा रहे हैं। आज शाम इनकी फ़्लाइट है बैक टू सैन फ्रांसिस्को। गुड लक टू यू एंड सेफ जर्नी। और 2-4 साल बाद आए पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर हाउस खोलने अपना, जिस तरह उन्होंने खोला हुआ है रिजवान यासिर ने, और 500,000 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दें, और अमेरिका में अपनी कंपनियां खोल के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बुलाएं, ग्रेजुएट्स को बुलाएं, जिसे इंडियन बुलाते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज अभी जो $3 बिलियन तकरीबन हो गया हमारा सॉफ्टवेयर का, अगले 5 से 7 साल में मैं देख रहा हूँ ये 20 से 25 बिलियन डॉलर हो जाएगा, आप जैसे नौजवानों के ताउन से। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।